آپ کو نہیں لگتا خواجہ آصف صاحب کے اندر ایک چھوٹا سا ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کو چاہیے خواجہ صاحب کو بھی صبح دوپہر شام سلوٹ کیا کریں. مطلب جس طرح ٹرمپ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا اور چین جیسے بڑے بڑے ملکوں کو ان کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، یعنی معذرت کے ساتھ انہیں لگتا ہے کہ زی جن پنگ اور مودی بھی انہیں سلوٹ مارا کریں. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے ان کا دماغ ہی اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب انہیں لگتا ہے کہ دنیا کے ہر سربراہ مملکت و حکومت کو انہیں سلوٹ مارنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے آپ نے ملینز آف لائفز بچا لی ہیں. وہ غضب خدا کا امریکہ کے اپنے لوگ امریکی صدر کو کہتے ہیں کہ تم نے اتنے سال اسلحہ سپلائی کیا اس کو نیتن یاہو کو، جس کے نتیجے میں اس نے اتنا قتل و غارت کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، اس کی اتنی فوجی امداد کی، اور ہمارا وزیر اعظم کیا کہتا ہے یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا. بہرحال قطع نظر اس بات کے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان سے جنگ رکے گی. ہے کوئی بات کرنے والی؟ کہتے ہیں جی یہ سیز فائر مستقل نہیں ہونا، یہ بس 48 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ افغان طالبان انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، وہ اب نئی دلی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، ان کے ایجنٹ بن چکے ہیں، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ڈپلومیسی ہوتی ہے، کوئی سیاست ہوتی ہے. آپ کون لوگ ہیں یار؟ آپ کا سیاست پہ، سیاسی عمل پہ، جمہوریت پہ، ڈیموکریسی پہ، ڈپلومیسی میں، سفارتکاری پہ، ڈائیلاگ پہ، کسی بات پر یقین ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں سیاستدان ہیں. یعنی ہاف ہارٹیڈلی بھی نہیں، آپ اسٹریٹ اوے انکار کر رہے ہیں. پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، آپ سیالکوٹ میں کسی پھٹے پر بیٹھ کر گنے نہیں چوس رہے، نہ ہی آپ اس وقت سیالکوٹ میں نہر کے پل پہ کھڑے ہو کر اندر چھلانگ لگا رہے ہیں. آپ اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، یہ دنیا کے 7 ایٹمی ملکوں میں سے ایک ملک ہے. ذرا سوچ سمجھ کر بولا کریں. غضب خدا کا، جس طرح ٹرمپ تڑیاں لگا رہا ہے اپنے زی جن پنگ کو اور نریندر مودی کو کہ تم روس سے تیل خریدنا بند کر دو ورنہ میں تمہاری ایسی کی تیسی. ہے کوئی بات کرنے والی؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ زی جن پنگ اب یہ فیصلے ٹرمپ سے کروائے گا کہ اس نے کہاں سے کیا چیز خریدنی ہے اور کیا چیز بیچنی ہے، اور یہ فیصلے نریندر مودی بھی ٹرمپ سے کروائے گا. بندہ پوچھے ان کی اپنی معیشتیں اچھی خاصی طاقتور ہیں، آپ ان پہ ٹیرف لگا بھی دیں گے تو ان کو تھوڑا بہت نقصان ہوگا، وہ برداشت کر لیں گی. آپ نے اتنی وارننگز دیں اپنے ملک کے سرمایہ داروں کو کہ وہ امریکہ کے اندر ہی انویسٹ کریں، امریکہ کے اندر ہی فیکٹریاں لگائیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ گوگل اپنا امریکہ سے باہر دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر انڈیا میں بنا رہا ہے. اب ٹرمپ صاحب کر لے جو کرنا ہے. اربوں ڈالر کا یہ منصوبہ ہے، جی ہاں اربوں ڈالر کا منصوبہ، بہت بڑا ڈیٹا سینٹر امریکہ سے باہر. یہ پہلا دنیا کا بڑا ترین ڈیٹا سینٹر ہے جو گوگل بنانے جا رہا ہے انڈیا کے اندر، اور اس نے باقاعدہ ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں وہیں کی وہیں رہ گئی. اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اور ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں لوگوں کی جیب میں پیسے بھی ہیں. بائی دی وے پاکستان بھی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، لیکن لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. اور انڈیا 1.25 ارب کا ملک ہے، اور وہاں پر تقریباً 75 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی جیب میں پیسہ ہے. چنانچہ وہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو مارکیٹ ہے، پوری دنیا کے لیے بہت اٹریکٹیو مارکیٹ ہے. اس کو کوئی چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں پروکٹر گیمبل، شیل اور پتہ نہیں کون کون چھوڑ کے چلا گیا. لیکن اس ساری بحث سے قطع نظر خواجہ آصف صاحب جو کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے رعونت میں آیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، جو ایک سپر پاور کا سربراہ مملکت ہے، ویسے ہی خواجہ صاحب کو بھی لگتا ہے کہ وہ پھینٹی لگائیں گے. کہتے ہیں جی نہیں جی یہ دماغ درست کریں گے ہم، جی پھینٹی لگائیں گے، جی بس جنگ لڑیں گے. او یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو. آپ جنگ لڑیں گے تو وہ بھی کوئی انڈیا سے 4 میزائل ہی خرید رہے، اور ایک میزائل ہی کو خدا نخواستہ ہمارے کسی بڑے شہر پر، کسی سویلین آبادی پر پھینک دیں، جانوں کا نقصان ہوگا. جنگ مذاق نہیں ہوتی، انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. جو سرحد پر فوجی مر رہے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی بیٹے ہیں یار. جو پولیس والے، جو ایف سی والے جوان مرتے ہیں وہ انسان ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی بیٹے ہیں، وہ ماؤں کے اولاد ہیں، وہ بچوں کے باپ ہیں. کوئی شرم کریں خواجہ صاحب. جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی. صلح، ڈائیلاگ، ڈپلومیسی یہ کام ہوتا ہے سیاستدان کا. لڑائیاں جھگڑے یہ کام نہیں ہوتا. بس ہو گئی جتنی لڑائی، اب انہیں سمجھائیں کہ یار عقل کرو. طالبان کو سمجھاؤ کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. عمران خان کو جو سمجھاتے ہو کہ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، تو ذرا طالبان کو بھی جا کے سمجھاؤ. کجا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں لگتا انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. اور یار کھیل رہا ہے تو آپ پھر سیاستدان کس بات کے ہو؟ اسے اپنے ساتھ ملاؤ نا، اسے انڈیا کے پاس سے توڑو نا. سیاستدان کا کام کیا ہے؟ اچھی لابنگ کرو نا، اچھی سفارتکاری کا مظاہرہ کرو. یہ ادھر ادھر کی تو نہ مارو. بجائے اس کے کہ آپ لڑائی کو، طاقت کو پروموٹ کرنے کی بجائے سیاست کو، ڈائیلاگ کو راستہ دیں، آپ الٹی طرف چل رہے ہیں.